الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل کیا. وہ عذاب یہ ہے کہ تو نے ہمارے لیے مساجد کو بند کر دیا, تیرے دربار کو بند کر دیا. کہ اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد نہ ہم گناہ کریں گے, نہ تیری نافرمانی کریں گے. بھیجا گیا اور ساتھ میں ان کی کتاب دے کر بھیجی گئی. کہا گیا کہ جنت چاہتے ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, والدین کا مقام و مرتبہ کو جاننا چاہتے ہو, اور دنیا کی تمام مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو, تو اس کتاب کے بعد, اس قرآن مجید کے بعد دنیا میں ابھی کوئی کتاب نہیں آنے والی. قوم ادا کر لے تو رب کعبہ کی قسم, دنیا ہو آخرت ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سربلندی دے. ایک بار پڑھ کے تو دیکھو, ایک بار سمجھ کے تو دیکھو. حضرات اب مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیجئے. کشمیر میں, برما میں اتنا دور کیوں جاتے ہو؟ ہندوستانی میں دیکھ لیجئے, گجرات میں, دلی میں کیا حال ہے مسلمانوں کا. مسلمان پر تو ظلم کیوں ڈایا جا رہا ہے, ستم کیوں ڈایا جا رہا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الموضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما, اللهم ربي زدني علما, آمين. ہر قسم کی تعریفات, حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس تمام کائنات کا خالق, مالک, رازق و پالنہار ہے. حضرات, دنیا کے تمام سمندر کو اکٹھا کر لیا جائے اور تمام سمندر کو قلم بنا لیا جائے, تمام سمندر کو سیاہی بنا لی جائے اور دنیا کے تمام درد کو قلم بنا لیا جائے تو دنیا کے سارے سمندر ختم ہو سکتے ہیں, دنیا کے سارے درخت ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیان کے لیے, ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیان کے لیے, چپ رہوں تو ممکن نہیں زبان کی.
उस रब्बुल आलमीन की तारीफ हम्द व सना बयान करता हूँ जिसने हम सबको रमजान मुबारक जैसा महीना अता किया। इस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद ला तादाद बेमिसाल दरूद सलाम नाज़िल तमाम अंबिया इकराम पर बिलखुसूस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब हमको पैदा किया, पैदा करने के बाद यूं नहीं छोड़ा, जब हमको दुनिया में भेजा तो अल्लाह तबारक सुब्हानहु व तआला ने हर दौर में अंबिया कराम भेजे। क्यों भेजे? ताकि हमारी इस्लाह करे, हमको शिर्क से पाक करे, गंदगी से पाक करे और एक अल्लाह के प्लेटफॉर्म में लाकर खड़ा कर दे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर दौर में अंबिया कराम भेजे ताकि हमारी इस्लाह करे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें इसी तरह नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने कहा वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि मैंने हर दौर में अंबिया कराम भेजे ताकि तुमको तागूत से बचाए, शिर्क से बचाए और अल्लाह की तौहीद पे लाके खड़ा कर दे। दुनिया में बहुत से पैगंबर आए, हमारे नबी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा गया और साथ में उनकी किताब देकर भेजी गई। कहा गया कि जन्नत चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, वालिदैन का मकाम मर्तबे को जानना चाहते हो और दुनिया के तमाम मसाइल को हल करना चाहते हो तो इस किताब के बाद, इस कुरान मजीद के बाद दुनिया में अभी कोई किताब नहीं आने वाली। हमारी इस्लाह के लिए, हमारी सुधार के लिए दुनिया में और कोई किताब नहीं आने वाली। ये कुरान मजीद हमारी आखिरी किताब है। अगर हम चाहते हैं, हम जन्नत जाना चाहते हैं तो हम चाहिए कुरान मजीद की बातों को सुन ले, अभी भी वक्त है। हज़रात, कुरान मजीद भी ऐसी किताब है जिसके बारे में आता है, जिसको कहा जाता है तुब्यानन लिकुल्लि शै, यानी हर चीज को वजाहत के साथ, हर चीज को खोल कर बयान करने वाली किताब कुरान मजीद है। आज हम इससे कोसों दूर है। हज़रात, दुनिया के तमाम मसाइल हो इस कुरान मजीद में मौजूद है। आज दुनिया का हाल देखिए कि दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है और अपनी तरक्की पर तनाज है, इतना घमंड है कि फिर भी इस दुनिया के पास ना कोई ऐसा कानून है, ना तो कोई ऐसी किताब है जिसके जरिए वो इंसानों के मसाइल को हल कर सके। ये कुरान एक वाहिद किताब है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला 1400 साल पहले आप सल्लम नाजिल कर दी। कहा कि इस कुरान में तमाम मसाइल का हल मौजूद है। दुनिया कितना भी कोशिश कर ले फिर भी इस किताब जैसी अजीम किताब नहीं ला सकती। ये कुरान खुद चैलेंज देता है कि दुनिया के तमाम इंसान जमा हो जाए, दुनिया के तमाम जिन्न शैतान जमा हो जाए और जमा होकर ये कोशिश करे कि कुरान मजीद जैसा एक कुरान लेकर आए। दुनिया खत्म हो सकती है, कयामत आ सकती है, सूरज मगरिब से तो निकल सकता है लेकिन वो कुरान को नहीं ला सकते। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। मुसलमान होने की बुनियाद पर हमारा ये ईमान है कि कुरान मजीद आखिरी किताब है। लेकिन सिर्फ हमारा ईमान है, अमल नहीं है। अब जरूरत है अमल की कि हम कुरान मजीद पे ईमान लाते हैं लेकिन उसका हक अदा नहीं करते। आज मैं आपके सामने कुछ 3-4 हक अदा बताऊंगा। कुरान मजीद का हम पर क्या हक होता है। हुकूक को हम अदा कर ले तो रब्बे काबा की कसम, दुनिया हो आखिरत हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको सरबुलंदी देंगे। एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार समझ के तो देखो। हजरत, अब मुसलमानों की हालत को देख लीजिए। कश्मीर में, बर्मा में इतना दूर क्यों जाते हो? हिंदुस्तानी में देख लीजिए, गुजरात में, दिल्ली में क्या हाल है मुसलमानों का। मुसलमान पर तो जुल्म क्यों ढाया जा रहा है, सितम क्यों ढाया जा रहा है? ये वजह ये है कि मुसलमानों ने कुरान मजीद, हमारी गलती है। आज हम लोगों पर ताना देता है कि मोदी ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन हमको अपनी परवाह नहीं है कि हमने कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखी गलती किसकी है। अगर आप अपने गिरेबान में झांक कर देख लेंगे तो समझ जाएंगे गलती हमारी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़ा, अल्लाह के फरमान को छोड़ा और अल्लाह से एक मांगने को छोड़ा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको भी छोड़ दिया। सुन लो, अल्लाह का वादा है, अगर तुम गम ना करो, अगर तुम मोमिन रहो तो ये दुनिया भी तुम्हारे पैर के नीचे होगी। शर्त है कि तुम मोमिन रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اقوام کو عروج دیتا ہے اور لوگوں کو ذلت و رسوا کرتا ہے۔ آج ہم پختہ ارادہ کر کے اٹھیں یہاں سے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو کچھ بھول ہو چکی ہے، جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آج کے بعد ہم تیرے سے نہ کوئی شرک کریں گے، نہ تیری نماز میں کوتاہی کریں گے۔ آج یہ عزم کر کے اٹھیے تو اپنے کعبہ کی قسم کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ظلم ڈایا جا رہا ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے۔ صرف ضرورت ایک چیز کی، وہ توحید کی ضرورت ہے۔ عرب کو دیکھیے، جب صحابہ کرام کے قرآن مجید تھا، قرآن مجید کی تعلیم تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 10 سر بلند کیا تھا۔ نہ ان کے پاس مال تھا، نہ دولت تھی، صرف تھا تو توحید کی دولت تھی، اور توحید کی دولت پر انہوں نے سارے دنیا پر راج کیا۔ صحابہ کرام آج ہم بھی کر سکتے ہیں، آج ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر شرط ہے کہ مومن بن جائے، اللہ اس کے رسول کے طریقے پر آ جائے۔ یہ سب آج ہماری نسلیں، آج ہمارے نوجوان ٹک ٹاک میں، یوٹیوب میں اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ ہم کیا بتائیں۔ حضرت ضرورت اس بات کی ہے ہم اس کو سب کچھ چھوڑ کے اللہ رسول کے پلیٹ فارم میں آ جائیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفیر بھیجا کہ کسرا کی طرف، فرانس کی طرف کثیر بھیجا، اتنی بڑی سلطنت کہ اس کے بادشاہ نے کیا کیا معلوم؟ سونے کی کرسی تیار کی۔ کہاں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے، ایک ادنا سا خادم میں، دیکھیے غور کریں، ایک ادنا سا خادم میں گیا سلطنت میں، دیکھو اس کے لیے سونے کی چار بنا کے رکھا گیا تھا۔ وہ اس پر بیٹھتا ہے، بیٹھتے ہی دیکھتا ہی پسر رہا ہے، تو اٹھ کے جیسے ہی دیکھتا ہے کہ سونے کی کرسی ہے تو فوراً کہتا ہے، فوراً اس کرسی کو ڈھکل دیتا ہے، کہتا ہے کہ نبی کی توہین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافی میں ہماری توہین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے میں ہماری توہین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹنے میں ہماری توہین ہے۔ آج ہم دیکھیں دن میں اتنے گناہ کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، اور اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کیا کہنا چاہیے۔ غور کریے، جب اس سفیر کہنا تھا تو وہ کہتا ہے، بادشاہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ سونے کی کرسی ہے، بڑے سے بڑے سردار آئے، بڑے سے بڑے حکمران آئے، پھر بھی ہم ان کو اس لکڑی کے تخت میں بٹھایا کرتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا صحابی ہے، تو دیکھو میں نے اس پہ سونے کی کرسی میں بٹھایا تھا۔ کیوں بٹھایا تھا معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی۔ کس وجہ بسی؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو تھاما، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھاما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا، اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتا سر بلند کیا۔ حضرات ہم قرآن میں تو ایمان لاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں ایمان لاتے اس کا پہلا حق کیا ہے۔ دیکھیے غور کریں، آج صبر کریے کہ پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ غور کریں کہ ہم کتنے دور ہیں، کوسے دور ہیں تلاوت سے۔ صرف رمضان آ جاتا ہے تو ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، رمضان ختم ہو جائے تو ہم تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات غور کریں، جس طرح رمضان میں تلاوت کرتے ہیں اسی طرح عام دنوں میں بھی رمضان کی قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کو خطاب کر کے فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو رہا ہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو غور کریں، صحابہ کرام اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اس قدر تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ ان کی تلاوت کرتے تھے ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ غور کر کے دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ حضرات ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کی، تہجد پڑھ رہا تھا، دیکھا کہ آسمان سے کچھ بادل آ رہا ہے، بازو میں ان کا گھوڑا بنا ہوا تھا، اس بادل کے ذریعے سے اس کا گھوڑا بھڑک رہا تھا، چلا رہا تھا۔ یہ سب منظر دیکھا، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، کہتے کہ اللہ کے رسول رات میں میرا ایسا ہوا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو بادل آئے، اس کی وجہ سے میرے گھوڑے ڈرنے لگے، بھڑکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ اے صحابی، وہ بادل نہیں تھے، وہ فرشتے تھے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے نازل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات اور اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تو قرآن مجید کی تلاوت صبح تک کرتا، فجر تک کرتا، تو مدینے والے بھی اس فرشتے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔
اللہ اکبر. صحابہ کرام نے کس قدر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک واقعہ بتلاتا ہوں, رلا دینے والا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کا حال دیکھیے حضرات. آپ سفر سے آ رہے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں, آرام کی ضرورت ہے, رات کا دن ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن کون پہرے داری کرے گا. تو دو صحابی اٹھے, عبادہ اٹھے, عمار بن یاسر اٹھے اور کہا کہ تم دونوں پہرے داری کرو, آدھی رات آرام سے سو جاتے. تو دونوں صحابہ پہرے داری کرنے لگے. صحابہ کی عقل کو دیکھیے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ پہرے داری کریں تو ہو سکتا ہے دونوں پر نیند کا غلبہ آ جائے, اسی لیے ایک جاگتا ہے ایک سو جائے. تو عمار بن یاسر سو گئے, عبادہ جاگنے لگے, تلوار لے کر سینہ کھلا ہوا دشمنوں کے سامنے کڑے کہ کب دشمن آئیں گے. اب دیکھا کہ خالی وقت ہے, کیا کرے, نماز میں مشغول ہو گئے, قرآن مجید تلاوت کرنے لگے. دور سے دشمن نے دیکھ لیا, کہا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, تمام صحابہ سو رہے ہیں, اس سے اچھا موقع اور نہیں ملے گا مسلمانوں کو برباد کرنے کا, مسلمانوں کو ڈھانے کا. اس بدبخت نے کیا کیا, دور سے تیر پھینکا, اس صحابی کے جسم پر لگتا ہے. نماز کی حالت میں, غور کرے, نماز کی حالت میں ہے, جب تیر لگتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرے جا رہے, تیر کو نکالتے ہیں, زمین پر پھینک دیتے. دوسرا تیر آتا ہے, پھر جسم میں لگتا ہے, اس کو بھی نکال دیتے, زمین میں پھینک دیتے. تیسرا تیر آتا ہے, پھر جسم میں لگتا ہے, اس کو بھی نکال کے زمین میں پھینک دیتے. کئی تیر لگے, اتنے تیر لگے, اتنا خون بہا, پھر اس صحابی نے قرآن مجید تلاوت کو بند نہیں کی. آخر محسوس ہوا, کمزوری محسوس ہوئی, تو نماز جلدی سے ختم, توڑا نہیں, جلدی سے ختم کر اپنے صحابی کو اٹھایا, عمار بن یاسر کو. جب اٹھا دیکھا کہ اتنا خون بہ رہا ہے, اتنا خون بہ رہا ہے, جب تم کو پہلی تیر لگی تم نے ہم کو کیوں نہیں اٹھایا. اس صحابی نے کہا مجھے قرآن مجید کے پڑھنے میں, تلاوت کرنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا, اگر میری اس میں جان بھی چلے جایا کرتی تھی تو مجھے کوئی غم نہیں تھا. یہ صحابہ تھے. آج غور کریں مسلمانوں, ابھی بھی وقت ہے, سدھر جاؤ, اللہ کی توحید میں آ جاؤ. اس کے بعد اگر قیامت آ گئی, موت آ گئی, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. غور کریں. اسی لیے دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر بھی کریں. اب قرآن, مسلمان قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتا. اب اہل قلوب اقفال ہوا کہ ان کے دلوں میں تالا لگ چکا ہے. غور کریں کہ کیا ہمارے دلوں میں تالا لگ چکا ہے کیا نہیں. غور کریں, اور غور و فکر کے ساتھ ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہمارا حال جو قرآن مجید کے ساتھ ہے, اس نے اس درد کو اس شعر میں بیان کر دیا. کہاں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے, پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, پھر خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اسی طرح پڑھایا جاتا ہوں, اسی طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تو میری ضرورت پڑتی ہے, پھر ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. غور کرے, آج ہمارا حال یہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی اس وقت سے توبہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو خطائیں ہو چکی ہے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. آئے اللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بلادنا, اللهم احفظنا أولادنا, اللهم احفظنا ذرياتنا, اللهم احفظنا بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداء الدين واحمي عوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أغرقهم كما أغرقت فرعون, اللهم أغرقهم كما أغرقت فرعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الكريم وتب علينا إنك أنت السميع الكريم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. اللہ ہم سے کوئی گناہ ہو چکے ہیں, یا اللہ ہم سے کوئی گناہ ہو چکے ہیں, ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم نے رمضان میں روزے اور نمازیں اور زکوٰۃ اور تہجد
تراویح صرف تیرے لیے پڑھی اللہ، اور ہم سے راضی ہو جا، ہماری نمازوں کو ہماری زکاتوں کو قبول فرما، اور اللہ اور ہمیں جس طرح تو یہ سال بھی رمضان عطا کیا اسی طرح دوسرے سال بھی ہمیں رمضان عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل کیا، وہ عذاب یہ ہے کہ تو نے ہمارے لیے مساجد کو بند کر دیا، تیرے دربار کو بند کر دیا۔ یا اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد نہ ہم گناہ کریں گے، نہ تیری نافرمانی کریں گے۔ آج اللہ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، ہماری مساجد کو کھول دے، ہمارے لیے اسلام کے لیے سینہ کھول دے۔ حضرات اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام بھی زندہ رکھ۔ یا اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا، ہمارے والدین کو جنت عطا فرما، اور ہمیں والدین کی اطاعت کرنے والا بنا۔ حضرات محنت کیے، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبول عطا فرما، ان کو جنت عطا فرما۔ خاص کر کے ہمارے عظمت بھائی کے لیے دعا کیجیے کہ ان کی بدولت یہ سب انعقاد ہوا۔ اور حضرات اللہ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ تقبل منا انك انت السميع الدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تقبل الله مني ومنكم۔